ایک بہت بڑا سوال ہے جی، جب آدم کے اندر روح پھونکی، ہاں آئیو نا دار تھلے، ادھر پھنس گئے آپ۔ جب آدم کے اندر روح پھونکی تو آدم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نے سجدہ ادا کیا۔ کیا آدم بھی سجدوں میں گر گیا، شیطان جیسے سجدے میں گر گیا تھا؟ یا آدم ڈانس کرنے لگا کہ بلے بلے آئیتے مزہ آ گیا، چس آ گیا؟ یا آدم نے کہا بھائی مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، ہوا تیار کرو؟ آدم نے سب سے پہلا لفظ کیا کہا؟ جون کے اس سوال کے جواب میں بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے، آپ دیکھیں گے جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3368، اس میں پورا واقعہ لکھا ہے، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، پورا سنیے گا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، ان کو بنایا گیا، تو رب تعالیٰ نے ان کے جسد اطہر میں، جسد مبارک میں روح ڈالی۔ جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تو آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کو چھینک آئی، تو ان کو چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو رب تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا رحمک اللہ یا آدم، کہ اللہ کی تم پر رحمت ہو اے آدم۔ تو پھر رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم تم فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جاؤ، ان کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جس طرح رب تعالیٰ نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ان کو، تو پھر فرشتوں نے آگے سے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر رب تعالیٰ کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم یہی تمہارا طریقہ ہے، اور آگے تمہاری اولاد کا بھی آپس میں اسی طرح ہی تحیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، کہ تمہاری اولاد جب بھی آپس میں بات کرے گی، ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی، تو ایک دوسرے کو اس طرح دعائیاں کلمات یہ تحفہ دیں گے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کسی سے ملے تو سلام کہے، اور سلام کا جواب دینے والا اچھے الفاظ سے اس کو جواب دے، یعنی کہ اور دعائیہ کلمات اضافہ کرے اس میں، اور اچھے کلمات کے جس طرح ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، مٹھی بند کرتے ہیں، تو اس طرح دونوں ہاتھ کر لیتے ہیں، تو پھر یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو چنو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے دایاں ہاتھ چنا رب تعالیٰ کا، اور ظاہری بات ہے، حقیقت ہے یہ کہ حدیث میں بھی لکھا ہے کہ رب تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ تو انسانوں کا فرق ہے کہ دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، مگر رب تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے ایک ہاتھ چنا تو پھر رب تعالیٰ نے اپنی مٹھی کھولی، تو آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اتنی مخلوق یہ کون ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری ذریت ہے، تمہاری اولاد ہے۔ تو آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ میری اس اولاد میں سے ایک جو ہے بندہ، اس کی پیشانی بڑی ہی روشن ہے، بڑی چمکدار ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جو نبی بنے گا وہ داؤد علیہ السلام ہے، جو نبی ہیں، میں ان کو نبی بناؤں گا، ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ تو جب ان کی عمر کے بارے میں سنا آدم علیہ السلام نے، تو پھر آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی عمر کم ہے، آپ ان کی عمر کم کیوں ہے، ان کی زیادہ کریں عمر۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی عمر لکھ دی گئی ہے، اب زیادہ نہیں کر سکتا میں۔ تو پھر آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ میری عمر میں سے 60 سال ان کو عطا کر دے۔ تو رب تعالیٰ فرمانے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جانے اور آپ کی اولاد جانے، میں ان کو 60 سال دے دیتا ہوں۔ پھر اس طرح ماجرا ہوتا ہے کہ کئی عرصہ جنت میں رہتے ہیں آدم علیہ السلام، پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ پورا واقعہ ہے وہ الگ حدیث میں، الگ قرآن کریم کی آیات ہے، اس میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا گیا جنت سے۔ پھر وہ زمین پر آئے، اپنی عمر گنتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی عمر گنتے رہتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ملک الموت آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کی روح نکالنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری عمر تو 1000 سال لکھ دی گئی ہے، ابھی تو میرا وقت پورا نہیں ہوا، آپ کیوں جلدی آ گئے ہو؟ تو ملک الموت کہتا ہے کہ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر 1000 سال لکھ دی گئی تھی، مگر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے کو دے دیے تھے، داؤد کو، تو آپ بھول گئے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے اپنی عمر پوری گزارنی ہے۔ تو یہی لالچ جو ہے نا، یہ شروع سے مطلب کہ یہ تخلیق میں ہی کیا کہیں، یہ نیچر میں ہی بندے کی پائی جاتی ہے کہ اپنی عمر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو پھر حدیث میں بھی یہی لکھا ہے کہ نسی آدم علیہ السلام بھول گئے، تو اسی طرح اس کی بعد میں اولاد بھی اس طرح بھولتی رہی، یعنی کہ یہ چیز فطرت میں ڈال دی گئی کہ آدم علیہ السلام اس وقت بھول گئے تو ان کی اولاد بھی اسی طرح ان معاملات میں بھولتی رہتی ہے۔ پھر اس میں حدیث کے اینڈ میں لکھا ہے کہ اسی وجہ سے پھر سارے معاملات کو، جتنے بھی معاملات طے ہوتے، پھر اس کو لکھ لیا جاتا، ان پر گواہ بنا لیے جاتے، تاکہ کوئی اس طرح کا معاملہ دوبارہ نہ ہو کہ کوئی بھول جائے اور انکار کرے
اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، اس وجہ سے ہر چیز پھر لکھ لی جاتی اور گواہ بنا لی جاتی. یہ جو پورا واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ خود بھی پڑھیے گا حدیث نمبر سرچ کر کے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.